باپ کو بادشاہ نہیں بنایا. اکثر گھروں میں آپ جاؤ, لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے. باپ کے نافرمان ہیں, وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے, کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ جب ماؤں کو دیکھو گے نا, مائیں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں, میں بار بار یاد دلا دوں کہ ماؤں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے وہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے. ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنی کمر کے ساتھ لگاتی ہے, لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو, باپ جب اپنی بیٹی کو, باپ جب اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک دیکھے, کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے. دنیا میں تعلق تو بہت ہوتے ہیں, یاروں کے تعلق, دوستوں کے تعلق, رشتہ داروں کے تعلق, سکے بھائیوں کے تعلق, ماں بیٹے کا تعلق, لیکن یاد رکھو کائنات میں ایک آدمی ہے صرف, پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ہے. کون جی؟ جب بندہ ترقی کرتا ہے نا, جب بندہ ترقی کرتا ہے نا, کئی بار بھائیوں کے دل میں آ جاتی ہے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے. کئی بار یاروں کے دل میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کاش ہم نہ ہوتے اس کی جگہ. اور بڑی بات کہتا ہوں, بعض اوقات ماں کے دل میں آ جاتی کہ فلاں کی جگہ میری فلاں اولاد آگے ہوتی ان میں سے, لیکن صرف باپ ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں جس کی یہ تمنا ہے, جس کی یہ آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چند قدم آگے جائے, میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں تک میں نہیں پہنچا. یہ اگر ظرف اللہ نے کسی کو عطا کیا, یہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی, یہ محبتیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں, تو صرف ایک باپ کو عطا کی ہے. یہ باپ کے اندر صفت ہے کہ جب باپ کی ذکر کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ باپ اصل میں پیار تو بہت کرتا ہے, لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو چھاتی سے لگاتا ہوا جھجکتا ہے, تھوڑا ڈرتا ہے, لیکن یہ محبت ماں سے زیادہ کرتا ہے. آپ جتنے مرضی اس کو خرچے بتاتے رہیں, یہ انکار ہی نہیں کرے گا, یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اور جب یہ آپ کو جھڑکتا ہے نا, جب یہ آپ کو ڈانٹتا ہے نا, کبھی الگ پوچھ لیجئے گا اپنی والدہ سے, جب یہ کبھی آپ کو جھڑکتا بھی ہے, ڈانٹتا بھی ہے, تو آپ کی ماں کے کہنے پہ ڈانٹتا ہے, ورنہ یہ اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا. تو ماں کہتی ہے اس کو کہ ذرا روب نہیں لگتا, تو بڑے جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا, بچوں کے اوپر تیرا اختیار ہی نہیں. جب وہ کہتی ہے تو یہ پھر بچوں کو ڈانٹتا ہے, ورنہ یہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ محبت ہی پھر ذکر کیا قرآن نے دوبارہ. کہاں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا, ایک باپ کا اپنے بیٹے کی محبت کے آگے. دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا نا اپنا بیٹا قربان کر دو, ہے ایسی کوئی محبتیں؟ کیا پڑھا ہے کبھی قرآن پاک اس زاویے کے ساتھ, جس نے بار بار کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, جس نے قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں اور باپ کا ہے, جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں. قرآن نے دکھایا کہ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا رویا, آنکھیں چلی گئی, اور اس بیٹے کو دیکھو کہ ایک باپ نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے, بیٹے نے اف تک نہیں کی, اپنے باپ کی رضامندی کے اندر شامل ہو گیا. قرآن نے باپ اور بیٹوں کی محبت کا خوبصورت ذکر اپنی آیتوں کے اندر کیا ہے. یہ وہ رشتہ ہے, یہ وہ تعلق ہے جس کا لوگ ذکر ہی نہیں کرتے, بتاتے ہی نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اللہ
جن کے والدین زندہ ہیں. پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف پیار والی، محبت والی نگاہ ڈالی، محبت سے جس نے دیکھا اپنے باپ کو، اللہ ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھا. اب جن لوگوں کے والد موجود ہیں، جن کا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی آ گئی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کرنا؟ اسی لیے کہا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو جائے گا، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پریشانی آ جائے گی، لیکن تم نہیں اف کرنا. اچھا، جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے. آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو. جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی. اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی. بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا. اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ. یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے. پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا. کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی. یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا. لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے. یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے. جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا. تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں. لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے. اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو وہ بغاوت. اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی. میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اس محبت کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس کو باپ اللہ نے بنایا اس میں استقامت دی ہے، ہمت دی ہے۔ باپ کے بعد صرف ایک بندہ اور ملتا ہے جو صرف آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے۔ ایک تو باپ خوش ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے پہنچ گیا، یا پھر دوسرا آپ کا استاد خوش ہوتا ہے، چاہے وہ استانی ہو یا استاد ہو۔ اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس کو حسد نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ جو ہے آج دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے نا، باپ جیسی نعمت جن کو ابھی اللہ نے دے رکھی ہے، ان کو قدر ہی نہیں۔ کیوں؟ لوگ اکڑتے ہیں ماں باپ سے، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن رات کو نا میں تفسیر لکھ رہا تھا قرآن پاک کی، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بہت اپنے دور کا پہنچا ہوا عالم تھا، لیکن بھائیوں میں کبھی اتنی زیادہ نہیں بنی۔ تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ساری رات قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہے، وہ ساری رات اماں جی کے پاؤں دباتا رہا، ابو کے پاؤں دباتا رہا۔ تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائی کو بلایا صبح فجر کی نماز میں، فرمایا وہ جو رات گزری ہے نا، میرے والا ثواب تو لے لے، اپنے والا مجھے دے دے۔ میرے والا میں ساری رات قرآن لکھتا رہا ہوں، یہ ثواب تم لے لو، اور اپنے والا مجھے دے دو۔ تو لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ میاں دنیا کے لیے امام غزالی ہو گئے، مجھے تو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ جو ماں باپ کے پاؤں دبانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، وہ تیری ساری رات عبادت کرنے میں بھی وہ لطف آنے والا ہے۔ اللہ نے جو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، لیکن جب خود بن جائیں گے باپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب خود اس دور سے گزریں گے تب ان کو پتہ لگے گا باپ ہوتا کیا ہے، کر کیا سکتا ہے باپ، باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ روزانہ ساری زندگی روزانہ جب تک روزانہ اپنے والد کے لیے روزانہ قرآن پڑھ کے صبح دوپہر شام مغفرت کی دعا نہیں کر لینی، اپنے باپ کو یاد نہیں کر لینا، تب تک چین نہیں آتا تھا۔ ایک بندہ جو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہو، وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہو، ہر بات میں اپنے والد کا ذکر، کیوں؟ کیونکہ بندہ جب جس مقام پر پہنچتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی تاریخ کو دیکھیں گے، اگر میرے جیسا انسان بھی اپنی تاریخ کو دیکھے گا، ہم اگر پیچھے کو جائیں گے، چند سال اور پیچھے چلے جائیں گے، تو ہم تو کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ تو باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچے۔ اگر کوئی آپ کو جان رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں جان رہا کہ آپ عبد الرحمن ہو، خان صاحب ہو، فلاں میاں صاحب ہو، وہ آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کو جان رہا ہے۔ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی، جو اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملنی طے ہے۔ جو اپنے خاص کر لوگ باپ کی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے، اور جنت کہاں رکھی جی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ جنت کہاں رکھی؟ اور بولو جنت کہاں رکھی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ جنت ماں کے پیروں کے نیچے، سارا سرمایہ ماں کے پیروں کے نیچے۔ اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک لفظ میں ہی ساری بات مکمل کر دی۔
فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ، تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کریں گے۔ اگر ماں باپ کے لیے 4 لوگوں کے لیے کہا نا کہ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ان 4 میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بھائی جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتے ان ہاتھوں کو۔ تو جن لوگوں نے ماں باپ کی ناقدری کی ہے وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہے۔ بہت سارے لوگ نا کامیابی کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، ہماری زندگی کا تجربہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے۔ زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہزادہ بننے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اگر باپ کو بادشاہ نہیں بنایا، اگر آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے ملازمے والا نہیں، قرآن نے کہا یہ دونوں کندھے جھکا کے، ورنہ قرآن نے تو کہا، نبی علیہ السلام نے کہا طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو، لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے ہی نہیں، بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں، تلاش کرتے پھرو گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے، اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالاؤ، جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں، ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو، ان سے زیادہ ہی بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا یہ۔ کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے، جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے۔ ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی، مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا، لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں، چہرے کے جو خد و خال ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے، یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا، کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے۔ تمہاری چال کو، تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے، اس کے علاوہ یہ صفت ہے ہی کسی کے اندر نہیں۔ تو جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے میرے بھائی، اللہ نے جن حضرات کو یہ نعمت دی ہے کہ چاہے ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال کے ہو جائیں، چاہے ماں باپ 100 سال کے ہو جائیں۔ میں نے اپنی دادی محترمہ
रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मुझे याद आता है। मेरे वालिद, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई, पूरी दुनिया में जाते थे, हज़ारों लोग साथ होते थे। तो मैंने अपनी दादी को देखा आखिरी उम्र में कि जब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह घर से निकलते थे तो उन्होंने बुला के कहना है कि बेटा हबीब ऐसा है, सामान रखा है? जी हाँ रखा है। फ़लाँ चीज़ बैग में रखी है? रखी। फ़लाँ दवाई रखी है। तो खुद बज़ाते खुद बिस्तर पे होने के बावजूद, तो एक दिन मैं बज़ाते खुद ज़हन में सोचता रहा कि ये जिस बंदे को हमारी दादी नसीहत करती है, इसके साथ तो 50 लोग चल रहे हैं, इतने खादिम हैं, हर जगह आगे पीछे गाड़ियों का रेल पेल है। ये फिर ज़हन ने ये कहा कि आप ये ना देखें कि ये नसीहत है, ये एक बहुत बूढ़ी माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत का जज्बा है जो हमेशा जवान रहता है, बुढ़ा नहीं होता है। जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना जी, मियाँ बीवी की मोहब्बत औलाद के बाद आती, भाइयों की मोहब्बत कारोबार के बंटवारे के बाद आती, यार दोस्तों की मोहब्बत तालीम के बाद आती। कायनात में अगर कोई मोहब्बत जो रूह का रिश्ता, जो खून का रिश्ता, जो हड्डियों का रिश्ता, जो जिस्म के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ रिश्ता है, जो दिन ब दिन उरूज पर जाता है दूर होने के बावजूद, वो सिर्फ बाप का, माँ का रिश्ता, इसके अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं है। तो मेरी उन सब नौजवानों से गुजारिश है, उन सब भाइयों से, बहनों से, बेटियों से जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर कर लो। ये नेमत दोबारा बाजार में नहीं मिलनी, ये वाली नेमत नहीं मिलनी। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें यार मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएगा, औलाद और आ जाएगी। कौन सी नेमत नहीं मिलनी भाई? माँ और बाप वाली नेमत नहीं मिलनी। और बाप की सिफ्त में एक और तारीखी बात बताता चलूँ आपको। आज आपने अक्सर दुनिया में देखा होगा कि आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, आपने अक्सर देखा होगा बाप पहले मर जाते हैं। देखा, बाप पहले मर जाता है घर में। क्यों? अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। क्यों? इस पर बोझ ही इतना डाला गया है, इसके कंधों पर बोझ इतना है, और अल्लाह ने इसको ताकत ऐसी दी है कि ये अपने गम रो के दर्दनाक तरीके से ना अपनी परेशानी अपनी बीवी को कहता है, ना अपनी परेशानी अपनी औलाद को कहता है। इसलिए बाकी रिश्ते वाले लंबी उम्रें गुजारते हैं, लोगों का बाप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता है। बोझ इतना है इसके ऊपर, लेकिन इसकी खुददारी देखो, बोझ को बर्दाश्त करता है, कब्र को कबूल कर लेता है। और कुर्बान जाऊं, हदीस पाक में आया क़यामत वाले दिन माँ बाप की तड़प बच्चों के लिए खत्म नहीं होगी, जन्नत में चले जाएंगे, तब भी अल्लाह से सवाल करेंगे, माँ भी और बाप भी, कि या अल्लाह साढ़े बच्चे कितने, बच्चे कहाँ हैं? और फिर अल्लाह ने बड़ी शान रखी है इनकी, अल्लाह ने माँ बाप की बड़ी शान रखी है। फिर ये नहीं कहा कि जाओ अपने बच्चों से मिल लो, फलां जन्नत के फलां महल में है। नहीं नहीं, फरिश्तों को हुक्म होता है, क्योंकि ये माँ बाप हैं, बड़ी अजमत वाले हैं, इनके बच्चों को बोलो कि आकर इनके साथ मुलाकात कर ले, ये नहीं जाएंगे बोलने के लिए। तो हमेशा इस रिश्ते की कदर कीजिए। अगर बाप में कुछ तलखी है, मिजाज में गर्मी है, तो अपनी मोहब्बत की ताकत से उसको तब्दील कीजिए, अपने घर को खुशगवार बनाइए। और याद रखो, बस किसी पीर बाबे के पास जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाप के पैर पकड़ लो, अपनी माँ के पैर पकड़ लो, अपने बाप से रोज दुआ करवा लिया करो, अपनी माँ से रोज दुआ करवा लिया करो। जिनके माँ बाप नहीं है, इनकी मग़फ़िरत की रोज दुआएं मांग लिया करो। और जिस बंदे के माँ बाप उसके लिए रोज दुआ करते हो, दुनिया का बड़े से बड़ा